بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے میرا نام عالیہ ہے۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے بابا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم تھے وہ گھر ہمیں کافی چھوٹا پڑ رہا تھا، اور جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے ہوئے تھے، اور کار پورچ اتنا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال بڑی تھی، پھر میں تھی، اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ نیچے حارث اماں اور بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں سویا کرتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولی اور ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا جیسے باہر کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی تھی؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہی کالی بلی ہمیں سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ کیا ہوا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی اور ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ہی ڈانٹنے لگی کہ رات کو جلدی سو جایا کرو۔ اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے علینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا جیسے کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر جاتی سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔
ہم سبھی حیران تھے کہ جب اوپر کوئی بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آ گئی ہوگی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ حارث بولا، ایسا لگتا ہے کہ روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی ہے۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا۔ گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے اور غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے تک کھٹر پٹر کی آوازیں ہم لوگوں کو آتی اور ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے وہ گھر فوراً چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والے لوگوں کو بیٹھے دیکھا۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ ابو نے امی کو بیڈ روم میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندھے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش پر آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس گھر کو ابھی چھوڑ دینا مناسب ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچوں تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ جس کو ہم بلی سمجھتے تھے وہ ایک جن